کہ یہاں ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے مطابق کانگریس کے پروپور پالیسیز کے مطابق اور اپنے ان لوگوں کو سمان دینے کے لیے جنہوں نے دیش کو بہت کچھ دیا ہے اپنی قربانیوں سے، ان تینوں نقطوں کے حوالے سے ایم جی نریگا ایک رورل بیسڈ پروگرام تھا جہاں بے ہنر لوگوں کو لیگلی گارنٹیڈ مزدوری ملتی تھی 100 دنوں کی، اور جس کا پورا فائنانشل برڈن سینٹرل گورنمنٹ برداشت کرتی تھی، اور کاموں کا احاطہ صرف اور صرف گاؤں کے لوگ خود کرتے تھے بلاک ڈیولپمنٹ ایجنسی کے تھرو۔ یہ قانون چلا، غریبوں کا استفادہ ہوا، رورل انڈیا کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور پاورٹی ایلیویشن میں اس کی مدد ہوئی۔ اس کے علاوہ فادر آف دی نیشن گاندھی جی، مہاتما گاندھی، جس کے نام پہ اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا، ان کو بھی غریبوں کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے ایک طرح کا سمان ملا، کیونکہ انہی کا تصور تھا پنچایت راج، رام راج، غریبوں کے ہت میں کام کرنا، یہ انہی کا ویژن تھا۔ کیونکہ وہ نہ صرف فادر آف نیشن تھے بلکہ کانگریس کے بھی صف اول کے رہنما تھے اور آزادی کے علمبردار تھے۔ تو اس حوالے سے آج جو بی جے پی نے کیا، ایم نریگا کو ایمنڈ کیا، پورا قانون لایا پارلیمنٹ میں، کانگریس کے احتجاج کے باوجود کانگریس نے سپشٹ کر دیا تھا کہ کانگریس مکت آپ کر سکتے ہو، کیسے چلا رہے ہو آپ کانگریس مکت انڈیا کو، وہ نہ ہو پایا نہ ہو پائے گا، لیکن اس طرح سے فادر آف دی نیشن کو اسمان مت کرو، بے عزت مت کرو۔ انہوں نے نہیں مانا، اور کانگریس ہیز ایکسپٹڈ اٹ ایز اے چیلنج دونوں چیزوں کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ ہم بابائی قوم جو ہے مہاتما گاندھی بحیثیت کور کانگریسی یا نیشنلسٹ یا جو کلچرل سویلائزیشنل انڈیا ہے اس کے شہری ہونے کے ناطے ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے، وی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج۔ دوسرا کہ غریبوں کا حق مارو، ان کے پیٹ پہ لات مارو گے، یہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو اس میں ہے ہمارے حوالے سے، جموں کشمیر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس پہ جو امینڈمنٹ کے حوالے سے برڈن ڈالا گیا ہے، وہ میں تفصیل سے وہ نکات آپ کو بتا دوں گا۔ اس حوالے سے بھی غریب بچاؤ تحریک کا ایک عنصر بنا کے اس پورے سنگھرش کو غریبوں کے ہت میں بات کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو پہلا ایم جی نریگا ایکٹ تھا اس میں کام 100 دنوں کا تھا، گارنٹی تھی، لیگل گارنٹی تھی، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن، لیگل پروٹیکشن تھی، ضروری تھا، لازمی تھا، امپریٹو تھا کام دینا، اور خرچہ سارا برداشت کرتی تھی سینٹرل گورنمنٹ۔ اور چوتھا نقطہ اس کا یہ تھا کہ یہ پنچایت راج کے حوالے سے لوگوں کی انوالومنٹ، انگیجمنٹ، جاب اورینٹڈ ایک ایکٹیویٹی تھی جہاں پورا گاؤں بلا لحاظ سیاست، روزگار کے حوالے سے بھی، ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی، اور گاؤں کی ترقی اور انتی کے حوالے سے بھی انوالو ہوتے تھے۔ اس انگیجمنٹ میں گاؤں کی مرضی شامل تھی، جسے آپ گرام سبھا کہتے تھے۔ گرام سبھا بلایا جاتا تھا، اس میں سبھی گاؤں کے لوگ شامل ہو جاتے تھے، مرد، عورتیں، بالغ نابالغ سب شامل ہوتے تھے گاؤں کی
ترقی کے لیے، گاؤں کے مفاد کی خاطر اور اپنے روزگار کے حوالے سے، مزدوری کے حوالے سے بے ہنر لوگ اس سے زیادہ مستفید ہوتے تھے۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں، یہ تقریباً چاروں چیزیں اس سے نکل گئی ہیں۔ لیگل گارنٹی اب کوئی نہیں ہے، مرکز کی مرضی ہے۔ 100 دنوں کی گارنٹی میں جو فائنانسز انوالومنٹ ہے 100% مرکزی سرکار کو تھا، اب 60 اور 40، 60% مرکز برداشت کرے گا، 40% یو ٹی ایس اسٹیٹ برداشت کرے گی۔ اور گرام سبھا کا تصور اب نہیں ہے، بلائے یا نہ بلائے، امپریٹو نہیں ہے۔ یعنی اس پورے ایکٹ کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ ایک تو غریب کا حق مارا گیا، دوسرا پنچایتی راج پہ زخم پہنچائی گئی، تیسرا جو قانونی تحفظات تھے وہ لیے گئے، چوتھا غریب ریاستوں پہ بوجھ ڈالا گیا۔ پہلے تو فیصلہ ہی نہیں ہوگا 60 کب ہوگا، 40 کون دے گا کون نہیں دے گا، تو اسی تعطل میں سال نکلتا جائے گا، مزدور کی مزدوری نہیں ملے گی، دیہی ترقی متاثر ہوگی۔ گاندھی جی کا نام تو یہ نکال ہی رہے ہیں، لیکن وہ نہیں نکلے گا۔ سب سے زیادہ متاثر جو ہوگا وہ غریب ہوگا اور دیہات ہوں گے، لیکن گاندھی جی متاثر نہیں ہوگا، نہ گاندھی جی کا جو قد ہے نہ وہ متاثر ہوگا، نہ کانگریس متاثر ہوگی، کیونکہ وہ دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ وہ آپ دلوں سے ہٹا نہیں سکتے، وہ کسی بورڈ پہ لکھا نام نہیں ہے، یا روزگار سے جڑا نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ گیا تو روزگار بھی جائے گا، روزگار گیا نام نہیں جائے گا۔ تو اس لحاظ سے کانگریس نے اس پوری پرکریا کو جو بی جے پی نے کی، لوگوں کے ہت میں نہیں ہے، غریبوں کے ہت میں نہیں ہے، ملک کے ہت میں نہیں ہے، فائنانسز کے ہوئی ہت میں نہیں ہے۔ میں ذاتی طور یہ سمجھتا ہوں، یہ تو ہے ایک چیلنج ہماری پارٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ وہ مجبور کرے دلی سرکار کو اپنی نہج ایٹیچیوڈز بدلنے کے لیے، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ اس میں ان کی اپنی بھی کمزوری ہے۔ وہ یہ کہ یہاں ایک تصور ہے پورے ملک میں کہ اکنامک پراسپیرٹی یا اکنامک پروگرس کے حوالے سے جو بی جے پی سرکار کہتی آئی ہے وہ ایک کھوکھلا پروپیگنڈا ہے۔ آج وہ پروپیگنڈا ننگا ہونا شروع ہو گیا، جب پیسے ہی ایکسچیکر میں نہیں ہیں۔ اور اس طرح کا غریبوں کا پروگرام آپ ختم کرو گے، جہاں غریبوں کے ہت میں نہیں ہے، جہاں ملک کے ہت میں نہیں ہے، جہاں کانگریس اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ بی جے پی سرکار اب اپنی کمزوریوں کو آہستہ آہستہ چھپانے کے لیے قانون کا یہ لیتی ہے، ایک طریقے سے تحفظ، ایک اسکیپزم کا راستہ ہے یہ۔ انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ ہاں فائنانشل مینجمنٹ ٹھیک سے نہیں ہوا ہے، اکنامک جو گراف ہے وہ ڈکلائن پہ ہے، اور ایکسچیکر میں جو بھی ہم دعوے کرتے تھے وہ کمزور پڑ رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اس طرح کے پاورٹی ایلیویشن پروگرامز کو بھی فائنانشلی امپلیکیٹ کر کے متاثر کیا، بری طرح متاثر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے مادھیم سے ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ سرکار جتنے بھی قوانین بنا رہی ہے، نہ صرف عزت سامان لینے کی کوشش کی انہوں نے ہر جگہ، نہ صرف انہوں نے آئین کے تقدس کو پامال کیا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، نہ صرف ادارے جو تھے جمہوری ادارے، مضبوط ادارے، نہ صرف ان پہ قدغن لگایا، انہیں کمزور کیا، بلکہ اب یہ اقتصادی بدحالی کو چھپانے کے لیے غریبوں کے پیٹ پہ بھی لات مار رہے ہیں۔ دیہی انڈیا جب برباد ہوگا خدا نہ خواستہ تو سارا ہندوستان برباد ہوگا۔ جہاں تہذیب پہ حملہ تھا، جہاں سویلائزیشن پہ حملہ تھا، کلچر پہ حملہ تھا، تشخص پہ حملہ تھا، وہاں اب ایک کمزور اقتصادیات کو لے کے یہ غریبوں کے ہت میں بھی کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا اسٹیٹ اسپیسیفک جو معاملہ ہے، جو ان کے ایٹیٹیوڈ سے جڑا ہے۔ پہلا بھرپور وار
بی جے پی نے جموں کشمیر پہ کیا، ریاست کو تقسیم کیا، تاریخ کو مسخ کیا، تشخص کو برباد کیا، آئیڈینٹی ہماری ختم کی. جو امپاورمنٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ تھی انڈین یونین میں فیڈرلزم کے حوالے سے یا ہسٹری کے حوالے سے، کیونکہ جموں کشمیر ایک الگ ایک نوعیت کا معاملہ ہے اور رہے گا بھی اور تھا بھی، بھرپور وار اسی پہ کیا، ایبروگیشن کر کے آرٹیکل 370 کی اور 35A کی. تب وعدہ بھی دیا تھا کہ نہیں جی کیا، سیکیورٹی کے حوالے سے کیا، اس حوالے سے کیا، اس حوالے سے کیا، پاکستان فیکٹر کو لانے کی کوشش کی کیا، لیکن ساتھ میں وعدہ بھی دیا تھا، پارلیمنٹ میں دیا تھا، سپریم کورٹ میں دیا تھا، گلیوں کوچوں میں دیا تھا کہ اسٹیٹ بحال کریں گے. اسٹیٹ بحال نہیں ہوئی اور پچھلے 1 سال سے کانگریس ہی ایک واحد تنظیم ہے ریاست جموں کشمیر میں جو تسلسل سے اور زوردار طریقے سے، پرامن طریقے سے اس مدعے کو اٹھا رہی، اور اس کے لیے دھرنے دیے، دلی گئے، جموں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، یہاں دفتر پہ آواز دے دی، دفتر سے باہر آواز دے دی. جو کچھ بھی پرامن طریقے ہیں وہ ہم نے اپنائے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ابھی تک ایفائے عہد نہیں ہو رہا ہے، وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو بھی آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور دونوں نقطوں کے حوالے سے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آل انڈیا لیول پہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے AICC کی طرف سے، جو ملک کی سطح پہ یونانیمس طریقے سے، ہارمونیس طریقے سے چلے گا، لیکن اسٹیٹ اسپیسیفک جو ہمارا معاملہ ہے، ہم نے انہی پروگرامز کے ساتھ اس مسئلے کو بھی جوڑ دیا ہے تاکہ قومی سطح پہ بھی ہماری معاونت ہو اور یہاں بھی ہم اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا سنگھرش جاری رکھے. اس میں پروگرام کاپی آپ کو ملے گی. زبانی طور پہ میں کہوں گا کہ ہم نے یہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی ہدایت کے طور، راہل گاندھی جی کی ہدایت پر، کھرگے جی کی ہدایت پر، وینو گوپال جی کی ہدایت پر جو بھی زوما ہے نیشنل لیول کے اور مقامی سطح پہ جو ہمارے زوما ہے، کرا صاحب ہیں، میر صاحب ہیں، یا باقی جو زوما ہے پارٹی کے ریسنٹلی جو ضلع صدور بھی بنے ہیں، ان سبوں کی مشترکہ ذمہ داری کے طور یہ پروگرام ترتیب دیا گیا اور 8 جنوری سے شروع ہوا. 8 جنوری PCC لیول کی پریپریٹری میٹنگ ہوئی جس کی کوریج آپ نے دیکھی ہوگی، ہیڈ کوارٹر پہ ہوئی تھی. آج 11 پورے ملک میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کی قیادت میں پریس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے اویئرنیس کے لیے، تاکہ آپ کے مادھیم سے میڈیا کا تعاون چاہتے ہیں ہم، آپ کی مدد سے لوگوں تک اصل بات پہنچے، قوانین کے تمام نکات پہنچ پائیں تاکہ عام آدمی جو متاثر ہوا ہے وہ سمجھ پائے. اور 12 جنوری کو اسی سلسلے کو آگے لے جاتے 1 ڈے فاسٹ ہوگا کل ہر دفتر پہ، ضلع سطح کے ہر دفتر پہ ورکر جتنے بھی انوالو ہوں گے وہ ہوں گے اس فاسٹ میں. اس سمبولک ایک پروٹیسٹ ہوگا کہ بھوک مری ہے آپ، اس کا اثر عام آدمی تک لے جانے کے لیے، جو بھوکا رہتا ہے وہی جانتا ہے بھوک مری کیا ہوتی ہے. تو ایک سمبولک فاسٹ ہوگی اور 14 تاریخ کو ایک دن کی بریک کے بعد پنچایت لیول آؤٹ ریچ ہوگا، جہاں پنچایت سطح پہ ہمارے جو سرپنچ صاحبان ہیں یا حلقہ صدور ہے یا دیہ صدور ہے وہ اس پروگرام کا گٹھن کریں گے. اور یہ پروگرام جو ہوگا اس میں مختلف طریقے کا احتجاج ہوگا. ایک پنچایت لیول پہ ہوگا، دوسرا ودھان سبھا کا بھی، اسمبلی کا بھی اس میں 1 تاریخ پہ گھیراؤ ہوگا. وہ وارڈ لیول پہ بھی ہوگا پیسفل سٹ ان. یہ پروگرام 16 فروری تک ہوگا. اسی طرح کے پروگرام سٹ ان، دھرنا، فاسٹ، گھیراؤ، یہ پروگرام کی کاپی ڈیٹ وائز آپ کو ملے گی. ہماری آپ سے استدعا رہے گی
जो हमारा मेन मुद्दा है कि आम लोग अवेयर हो पाए, उसमें मीडिया की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लोगों के हित में मामला है, मुल्क के हित में मामला है। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि जितना भी आपसे मुमकिन हो सके एक आसान सी जबान में हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं, हमारा प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाएं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद से कि आपका ताउन हमेशा हासिल रहेगा। इसमें आपको इस संघर्ष का ये जो इसकी तस्वीर को भी अगर आप वहां कर पाएंगे विजुअल्स में तो वो भी ले जाइए, और जो नुकात अंग्रेजी में हैं या उर्दू में हैं जो इनके हाथ में है, हाँ, वो नरेगा के बारे में है, ये भी नरेगा के बारे में है। और ये किताबचा आपको पहले ही मिला है जो हमने स्टेटहुड के हवाले से तरतीब दिया है आम लोगों की समझ बूझ के लिए। फिर एक बार आपका बहुत बहुत